یہ جو ظاہر جعفر جو کہ ایک بہت ہی زیادہ شدت پسند قاتل ہے، نور مقدم کا جو قاتل ہے، اب یہ جب اس کی فیملی کی باتیں کھلی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہسٹری، اس کا بچپن پیدائش کی چیزیں بھی منظر عام پر آہستہ آہستہ انفارمیشنیں آئی ہیں مختلف ذرائع سے کہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں جو عصمت آدم جی، جو کہ ایک پاکستان کے بہت بڑے نوابوں کے خاندان کی وہ ایک چشم و چراغ گیا، کہتے ہیں وہ بڑی بیمار ہو گئی تھی اور اس کے بچنے کی امید کم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو جب یہ پیدا ہوا ہے نا اسی وقت یہ اپنی ماں کو لینے لگا تھا. یہ بہت ہی ایک جو ہے نا وہ ظالم بدرو ہے جو دنیا میں جو ہے نا آئی ہے. تو خیر وہ وقت گزر گیا، آہستہ آہستہ وہ صحت مند ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی اس کا اکلوتا بیٹا، ایک اس کی بیٹی ہے عصمت کی. تو یہ جو ظاہر جعفر ہے نا، یہ اس کے بعد بچپن میں جو ہے نا اس نے بڑے بڑے کام ڈالنے شروع کر دیے. مثلا اس کا یہ تھا کہ چھوٹے بچوں کو جو ہے نا ایسے یہ چک مار دیتا تھا، کسی کی پیچھے پیٹھ پہ چک لگا دیا، کسی کے ہاتھ پہ لگا دیا، اس طرح یہ چک لگاتا تھا بچوں کو نا. شروع سے ہی ظالم تھا یہ. اور جو گوشت ہے نا اس کو کاٹنے کی بڑی اس کی آوشکتا تھی اس کو. بہرحال اس طرح یہ اس کو مختلف ڈاکٹروں کے پاس وہ لے کے گئے، تو ڈاکٹروں بھی اس کی ایگزامینیشن کی. اس نے کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی جو ہے نا وہ تم لوگوں نے چیز پیدا کر دی ہے کوئی، تو اس کی کیئر کرتے رہنا، اس کی کیئر کرتے رہنا، کیونکہ اس بچے پہ شیطان بہت زیادہ جو ہے نا وہ غالب ہے، بلکہ یہ شیطان کی ہی ایک شکل ہے. مثلا کہ اس طرح کا کہ شیطانی بچہ ہے، جس طرح شرارتی بھی ہوتے ہیں. یہ شرارتی بچہ نہیں تھا، یہ ایک قاتل بچہ تھا جو مثلا کہ کچھ نہ کچھ غلط کر رہا تھا. تو جیسے جیسے یہ ظالم بدرو بڑی ہونا شروع ہوئی، تو جیسے ہی اس نے تھوڑا سا جوانی میں قدم رکھا تو اس نے جو ہے نا وہ اس کو بو پڑ گئی. بو پڑنا نا جو میرے پاکستانی مرد حضرات ہیں نا، خواتین، وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کہاں کس اینگل سے بات کر رہا ہوں. اس کو بو پڑ گئی تو اس نے کوئی اپنی کزن نہیں چھوڑی، پہلے فیملی میں شروع ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، کبھی کسی دی منجی سنگھ، کبھی کسی نو سنگھ، کبھی کسی نو سنگھ، اس طرح اس کو بدبو پڑ گئی اس کو. ٹھیک ہے، یہ کرتا انہوں نے پھر اس کو باہر بھیجا، باہر کی کنٹری میں جا کے پھر اس نے وہ یاشی کی ہے کہ گورے بھی شرما گئے ہیں اس کی یاشی کے آگے، کیونکہ پیسہ تو ارب خرب پتی فیملی تھی یہ. اور یہ جو نمرود انہوں نے پیدا کیا تھا یہ تھا بھی مثلا کیلا ہی. تو انہوں نے کہا چلو یار شاید یہ ٹھیک ہو جائے، ماں باپ کی خواہش تو ہوتی ہے. تو یہ باہر پھر اس نے اس طرح کے اس نے غلط کام کیے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس کی باتیں ایسے نا فیملیوں کے تھرو کھول کے سامنے آئی ہیں کہ یہ پلید بھی رہا کرتا ہے. یہ پلیدی پاکی کا بھی اس کو کوئی خیال نہیں. نشہ، شراب، عورتیں، ویسے کہ انہی چیزوں میں یہ رچ بس گیا، اسی میں اس کی زندگی گزری ہے. تو اس طرح کے حالات بھی آگے تھے کہ اس کا جو والد ہے نا، جو اس کا جو والد ہے اس کا ظاہر جعفر کا، اس کے سامنے یہ لڑکی لے کے گھر آ جاتا تھا، گھر میں رکھتا تھا لڑکی. کوئی بھی لڑکی لے آئی، لڑکیاں عمومی طور پہ نا پیسوں سے امپریس ہو جاتی ہیں کہ چلو مالدار آدمی ہے تو پتہ نہیں شادی کرے گا، اس کے گھر آگے رکھ رہا ہے ان کو اور کہہ رہا ہے کہ میں لیونگ ریلیشن شپ میں ہوں. مکمل طور پر جو ہے نا یہ ایک یعنی کہ بیسٹ بن چکا تھا. پھر یہ اس نے آرڈلی میرا جسم میری مرضی کا یہ رکن بن گیا، ایکٹیوسٹ بن گیا، عورتوں کے حقوق پہ بھاشن دینے لگا. یہ بھی کس نے ڈرامے بازی کی ہے کہ عورتوں کا چیمپئن، حقوق کا عالمی چیمپئن یہ بنا ہوا تھا. میرا جسم میری مرضی میں گھس گیا کہ وہاں تو بہت ہی لڑکیاں تو بہت میرے ہاتھ آئیں گی. نور مقدم تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ممبر تھی میرا جسم میری مرضی کی، تو یہ بھی اس کے رنگ میں رنگ کے بن گیا. ٹھیک ہے، پھر پاکستان سے جتنی بھی آئی ایس آئی ہے نا پھر اسی نے مکائی ہے وہ، یعنی کہ اس نے چھوڑی نہیں نشہ. وہ لڑکی کو بھی پلاتا رہا، وہ لڑکی بھی اس کے رنگ میں رنگ گئی. ٹھیک ہے، اس لڑکی کے باپ کا بھی میں ایک قصور مانتا ہوں کہ وہ لڑکی بھی عیاش تھی، چاہے اس کے ساتھ ظلم ہوا، مرڈر ہو گیا، لیکن وہ ایک عیاش لڑکی تھی جو کہ اپنے والدین کی مرضی کے بغیر ایک زندگی گزارنا چاہ رہی تھی. تو یہ اسباب بنے ہیں، پھر یہ یہاں تک پہنچے ہیں. پھر اس نے اس کا مرڈر کیوں کیا ہے، اس کو اس کے ایکسٹرا جو کوئی اس کے افیئرس تھے نا وہ پتہ لگ گئے اس کو ظاہر جعفر کو. تو وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی، اس کی تو میل فرینڈ شپس بہت زیادہ تھیں، ان کا تو ایک لائف سٹائل تھا. یہ پھر نہ واپس یہ جب اس کو بات پتہ لگی تو اس کو ہضم نہیں ہوئی، تو یہ پھر واپس ایک
ٹپیکل پاکستانی بن گیا کہ میں تو نہیں تجھے چھوڑوں گا، تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرے ساتھ وہ کیا ہے. تو اس وجہ سے ریونج میں آ کے پھر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو عبرت کا نشان بناؤں گا. اتنا نہیں پتا کہ خود بھی عبرت کا نشان بن جاؤں گا، ساتھ عصمت کو بھی لے جاؤں گا. عصمت اس کی ماں کا نام ہے. تو اب یہ ہے کہ عصمت کو عمر قید ہوگی، اس کو پھانسی ہوگی اور اس کا والد بچ جائے گا. یہی کہا جا رہا ہے، یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں جو ہے نا لڑکی کی لاش چھپانے کے جرم میں شریک نکلی ہے. تو وہ بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے، معاونت جس کو کہتے ہیں، سہولت کار ہونا. تو عصمت کو ہو جائے گی عمر قید، یہ جو ہے نا پھانسی چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا باپ جو ہے نا صرف وہ بری ہو گئے اس کیس کے اندر. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور جتنی ہو اس پہ لعنت کرنا. جزاک اللہ.